السلام علیکم، آداب عرض جی ڈیئر لسنرز، کہیے کیا حال احوال ہیں، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں۔ ناول کی فرمائش ہم سے کی ہے نینا نے۔ ناول کا نام ہے جو رکے تو کوہے گراں تھے ہم۔ مصنفہ ہے انیسہ سید، قسط نمبر 6۔ کل رات فارم پر بہت بڑی دعوت تھی۔ کھاری آپا رابعہ کو جلانے کے لیے لکڑیاں پہنچانے آیا تھا اور اس کی زبان سے قصے سنانے لگی تھی۔ کوئی نئی بات بتاؤ، فارم پر تو دعوتیں ہوتی رہتی ہیں۔ آپا رابعہ نے لکڑیاں ڈیوڑی سے چھت کی طرف جاتی سیڑھیوں کے نیچے سنبھالتے ہوئے کہا۔ کئی دن تک ان کے ایندھن کا بندوبست ہو گیا تھا۔ منوں کے حساب سے بالن آیا تھا، 150 کے قریب دیگیں پکی تھیں، پھر بھی بالن بچ گیا۔ کھاری ہاتھ کی انگلیوں کے اشارے سے بولا۔ چودھری صاحب نے کہا مولوی صاحب کو دے آؤ۔ تم نے کتنی دیگیں کھائی؟ سعدیہ نے، جو کمرے میں بیٹھی کھاری کی لنترانیاں سن رہی تھی، اندر بیٹھے بیٹھے سوال کیا۔ کھاری آپا رابعہ کی طرف دیکھ کر ہنسا۔ تسی دسو بہن جی، کیا کبھی کوئی ایک بندہ اکیلا پوری دیگ کھا سکتا ہے؟ تم قصے تو یوں ہی سناتے ہو، سعدیہ نے کہا۔ میں قصے نہیں سناتا ہوں، کھاری نے ترکی بترکی جواب دیا۔ خبریں سناتا ہوں۔ اچھا چل، میں تجھے گلاب کا شربت پلاؤں۔ آپا رابعہ نے لکڑیاں ٹھکانے لگانے کے بعد کھاری سے کہا۔ مولوی صاحب سے کہیں مجھے بھی قرآن پاک پڑھا دیں۔ ڈیوڑی میں بچھی چارپائی پر بیٹھ کر شربت پیتے ہوئے کھاری نے کہا۔ ارے تم نے ابھی تک قرآن پاک نہیں پڑھا؟ آپا رابعہ کو دھچکا لگا۔ نہیں، کھاری نے شرمسار ہوتے ہوئے سر جھکا لیا۔ جب سے پیدا ہوا یہی حالات ہیں، جب سے ہوش سنبھالا ہے ادھر فارم پر کام کرتے کرتے وقت گزر رہا ہے۔ چودھری صاحب نے تمہیں پالنے کی ذمہ داری لے لی، دین دنیا کی عقل سکھانے کا بندوبست نہیں کیا؟ دکھ سے آپا رابعہ کی آواز کانپنے لگی۔ لو جی، اماں اب اس کے غم میں گھلیں گی۔ اندر بیٹھی سعدیہ نے منہ بنا کر سوچا۔ اب اگر میں مسجد میں آ کر سبق لینے کی بات کروں تو لڑکے مذاق اڑاتے ہیں۔ کھاری کے لہجے میں بھی دکھ تھا۔ کھاری بیٹا یہ بتاؤ، تمہیں دل سے قرآن پاک پڑھنے کا شوق ہے؟ آپا رابعہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ بڑا شوق ہے بہن جی، اس نے سر اٹھا کر آپا رابعہ کی طرف دیکھا۔ میں نہیں جانتا کس نماز میں کتنی سنتیں اور کتنے فرض پڑھتے ہیں، نفلوں میں کیا پڑھا جاتا ہے۔ مجھے نہ آیت الکرسی آتی ہے، نہ کلمے اور نہ درود پاک، لیکن پھر بھی میں 5 وقت وضو کرتا ہوں اور نماز کی نیت بھی کرتا ہوں۔ جب سمجھ نہ آئے کہ کیا پڑھنا ہے تو بسم اللہ کا ورد کرتا رہتا ہوں۔ شرع میں کیسے شرع میرے بچے؟ آپا رابعہ کھاری کی بات سن کر آپ دیدہ ہو گئیں۔ اندر کمرے میں بیٹھی سعدیہ کے دل پر بھی کھاری کی یہ بات اثر کر گئی۔ نماز کلمہ سیکھنے کے لیے تم نے پہلے کسی سے کیوں نہیں کہا؟ اتنے سال ہو گئے مولوی سرفراز کو یہاں آئے اور ان سے پہلے بھی مسجد میں مولوی صاحب موجود تھے۔ تم نے کیوں نہیں ان سے کہا کہ مجھے یہ سب سیکھنا ہے؟ مولوی صاحب سے پہلے والے مولوی صاحب نے ہی تو مجھے ڈرایا، مجھے پاگل اور ہلکے دماغ والا کہتے تھے۔ غلطی نہیں ہوتی تھی وہ ڈنڈا پکڑ لیتے تھے۔ میں نے سوچا اللہ بھی شاید صرف بڑے لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ کھاری نے سر جھکا کر بتایا۔ او ہو، آپا رابعہ نے تعصب کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ اللہ تو غریب کی کٹیا کا سب سے بڑا اور اکثر اکلوتا آسرا ہے بیٹا۔ پھر میں اللہ کا پیچھا کرنا چھوڑ گیا، مگر اب مجھے وضو کرتے، نماز کے لیے قطاریں بناتے، اذان کی آواز سن کر سب کچھ چھوڑ کر مسجد کی طرف آنے والے لوگ بہت اچھے لگتے ہیں۔ جب کوئی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے میں سوچتا ہوں کہ اگر میں شروع سے نماز پڑھ کر دعا مانگ رہا ہوتا تو شاید آج تک مجھے میرے ماں باپ نہ صحیح اللہ ہی مل جاتا۔ آپا رابعہ نے اس سیدھے سادے نوعمر لڑکے کو دیکھا جس کا جسم محنت کا عادی اور ہاتھ محنت کا منہ بولتا ثبوت تھے، جس نے اپنے گھر اور اپنے ماں باپ کی شکل تک نہ دیکھی تھی، جو کسی نگران اور رہنما کے بغیر زندگی گزارتا چلا جا رہا تھا، مگر اس کے معصوم دل میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ہوک ڈال دی تھی۔ یہ جذبہ کسی کے سکھانے پڑھانے پر نہیں، خود سے اس کے دل پر اترا تھا۔ تو کسی کی پرواہ نہ کر بچے، انہوں نے ایک بار پھر کھاری کے سر کو سہلایا۔ میں خود تجھے سب سکھاؤں گی، تو مسجد میں جا کر نماز پڑھے گا۔ بس چند دن کی بات ہے، نماز سیکھنے میں زیادہ دن نہیں لگتے۔ ہاں، ناظرہ میں دن لگیں گے، لیکن جو لڑکا اتنے سارے کام جانتا ہو، ٹریکٹر ٹھیک کر لیتا ہو، ٹیوب ویل کے مسئلے حل کر لیتا ہو، شہر تک ٹرک لے جانے کے قابل ہو، صرف کم عمری کی وجہ سے نہ لے جا سکتا ہو، اس کے لیے یہ کام مشکل نہیں، بالکل بھی نہیں۔ نہ تم شیدائی ہو، نہ کم عقل ہو، اللہ نے بندے کو سب کچھ عطا کیا ہوتا ہے، جبھی تو باقی کام ٹھیک کر لیتا ہے تو پھر اللہ کے کاموں میں کیا مشکل ہے؟ کھاری نے مسکرا کر تشکر بھری نظروں سے آپا رابعہ کی طرف دیکھا اور اندر بیٹھی سعدیہ کے دل پر بھی یہ ساری گفتگو اثر کر گئی تھی۔ مجھے سب کچھ میسر ہے اور میرے دل میں یہ لگن نہیں، اوپر سے میں شاکی بھی ہوں۔ وہ دل ہی دل میں شرمندہ ہو رہی تھی۔ میں اس شہر میں اجنبی ہوں، مجھے راستوں سے واقفیت نہیں، اس لیے فلسہ ظہور قریب رہتی ہوں یا دور، میرے لیے ایک ہی بات ہے۔ سعد نے ماہنور کا میسج پڑھا اور مسکرا دیا۔
تم کہو اور مجھ پر بھروسہ کرو تو میں لے جاتا ہوں تمہیں فضا ظہور کے پاس۔ اس نے جواب لکھ کر بھیجا۔ اس کا جواب آنے میں تاخیر ہوئی تو اس نے ماہنور کے نمبر کو کال کے لیے پش کیا۔ تم نے میرے میسج کا جواب نہیں دیا، اس لیے میں نے سوچا تمہیں کال کر لوں۔ ماہنور کی آواز سنائی دینے پر اس نے کہا، اچھا۔ دوسری جانب سے مختصر جواب آیا، میری آفر بری تو نہیں لگی؟ نہیں، اس پر آواز قدرے اونچی تھی۔ ماہنور، میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ تم اتنے بڑے کالج میں میڈیا سائنسز کی اسٹوڈنٹ ہونے کے، ایک اچھی پڑھی لکھی فیملی سے تعلق رکھنے کے باوجود اتنی انڈر کانفیڈنٹ کیوں ہو؟ سعد کے سوال نے ماہنور کو کنفیوز کر دیا تھا۔ وہ اعتماد کی کمی کا شکار ہرگز نہیں تھی، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ سعد کے سامنے وہ اس کمی کا شکار ہو جایا کرتی تھی۔ اچھا، اپنا ایڈریس بتاؤ اور یہ بھی بتاؤ کہ تم کب فارغ ہو، میں تمہیں فضا ظہور کے گھر لے جانے کے لیے آؤں گا، وہ کہہ رہا تھا۔ ماہنور کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا جواب دے۔ وہ نہ انکار کرنا چاہتی تھی، نہ فوری حامی بھرنا چاہتی تھی۔ دیکھو ماہنور، میں کوئی برا بندہ نہیں ہوں، میری نیت بھی بڑی صاف ہے، میں لڑکیوں کو ورگلانے اور شکار کرنے کی ہسٹری بھی نہیں رکھتا، تو مجھ پر اعتماد کر سکتی ہو، سعد نے نرمی سے کہا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ دوسری طرف گو مگو والی کیفیت تھی۔ میں تمہیں فون کر کے بتاؤں گی کہ تم کب مجھے لینے آؤ، قدرے پورے اعتماد لہجے میں جواب دیا۔ گڈ، وہ مسکرایا، میں انتظار کروں گا، اس نے فون بند کرنے سے پہلے کہا تھا۔ اس 5 اسٹار ہوٹل کی پول سائڈ پر ڈیک چیئر پر بیٹھے انہیں 2 گھنٹے گزر چکے تھے۔ انہوں نے کافی دیر سوئمنگ کی تھی اور سوئمنگ کے دوران وہ سوچتے رہے تھے کہ ان کا جسم اور ذہن ابھی بھی مضبوط اور قائم تھا۔ انہوں نے اپنے بازوؤں کو پوری طاقت سے پانی میں چلایا تھا اور سوئمنگ کے مختلف طریقوں پر زور آزمائی کی تھی۔ نہ ان کا جسم تھکا تھا، نہ ذہن، بلکہ وہ خود کو پہلے سے کہیں زیادہ تازہ دم محسوس کر رہے تھے۔ وہ سوئمنگ پول سے نکل کر چیئر پر بیٹھے تھے۔ باوردی اور مستعد ویٹر نے ان کے قریب جوس کا گلاس اور ان کے سامنے ٹیبل پر رکھا۔ اس روز اس پول میں سوئمنگ کرنے والوں میں ان کا قریبی شناسا کوئی نہیں تھا۔ ایسے لوگ موجود تھے جن سے ان کا تعلق ہیلو ہائی تک محدود تھا، باقی اجنبی تھے۔ جب ہی انہیں 2 گھنٹے وہاں بغیر کسی مداخلت کیے بیٹھنے اور لیٹنے کا موقع مل گیا تھا، ان کے ذہن میں کئی قسم کے خیالات آ جا رہے تھے۔ ان کے بزنس کنسرنز، میٹنگز، وزٹس، ان کا موجودہ اکانومی سٹیٹس، اپنی حکمت عملیاں طے کر رہے تھے۔ وہ انہیں ایسی پلاننگز کرنے میں بہت مزہ آتا تھا۔ پلاننگ کرنے میں مشتاق ان کا ذہن بہت کم وقت میں 2+2 کر کے آنے والے دنوں کا پورا پروگرام مرتب کر کے ان کے ذہن کے خانے میں سٹور کر دیتا تھا۔ ذہن کی یہ پروگرامڈ فائلز کبھی نہ تو غلط ثابت ہوتی تھی، نہ ہی کرپٹ ہوتی تھی، نہ ان میں کوئی وائرس گھستا تھا۔ ان کے پروگرامڈ ذہن میں آٹو کلین کا سسٹم بھی فٹ تھا، جو خود بخود ناکاروں اور استعمال شدہ ڈیٹا کو ضائع کر کے اسٹوریج کی استعداد بڑھاتا رہتا تھا۔ آنے والے کئی دنوں کا لائحہ عمل طے کرتا ان کا ذہن نہ جانے کیسے سعد کے بارے میں سوچنے پر لگ گیا۔ گزشتہ کئی دنوں سے ان کا اس سے رابطہ منقطع تھا اور یہ ان کے اور سعد کے درمیان طے ہو چکا تھا۔ کبھی کبھی انہیں لگتا کہ ان کا تعلق بھی بزنس کی کسی شک میں ڈھلتا جا رہا ہے۔ دونوں میں سے جس کو جب موقع ملتا ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانے یا ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے میں صرف کر دیتے۔ سعد کی کاروباری سوجھ بوجھ اور ذہنیت پر کوئی شک نہیں تھا انہیں۔ وہ ان کا سب سے بڑا بزنس ایڈ تھا، ایک ایسا ایڈ جس پر مکمل اعتماد کرتے ہوئے وہ اسے کوئی بھی پروجیکٹ آنکھ بند کر کے سونپ سکتے تھے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ سعد کی زندگی کا ایک پہلو ایسا بھی تھا جس تک نہ ان کی کوئی رسائی تھی، نہ ہی کنٹرول۔ وہ ان کے لیے بہت بڑے بڑے فائدے حاصل کرنے کے بعد اچانک کہیں غائب ہو جاتا تھا۔ غائب ہونے سے پہلے وہ ان سے غائب ہونے کی اجازت ضرور طلب کرتا تھا، اور ایسا وہ صرف اس وقت کرتا تھا جب ان کے پاس یہ اجازت دے دینے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا تھا۔ یہ بھی نہیں تھا کہ اس غائب ہونے کے دوران وہ اس کی سرگرمیوں سے بے خبر رہتے تھے۔ باخبر رہنے کے لیے ان کے پاس کئی ذرائع تھے، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ اس کی سرگرمیوں پر دل میں ابال اٹھنے کے باوجود اسے منع نہیں کر سکتے تھے۔ وہ ان کا سب سے بڑا بزنس ایڈ تھا اور اس ایڈ کو ہاتھ سے جانے دینے کی غلطی ان کی سب سے بڑی حماقت ہوتی۔ یہ مشکل اپنی جگہ تھی، لیکن اس سے بڑھ کر شاید وہ اپنے دل میں انڈر ٹون کی طرح بجتی ایک آواز پر کان دھرے اس کی مدھر لے کو محسوس کرتے اور اس سے مسحور بھی ہوتے تھے کہ دنیا بھر میں سعد ان کا سب سے پیارا رشتہ تھا، جسے دیکھ کر ان کا دل جیتا تھا اور جس کی کمپنی میں ان کا دل کھلا رہتا تھا۔ دل کے اس احساس کا اظہار یا اعتراف انہوں نے کسی اور کے سامنے تو کیا نہیں، کبھی خود اپنے سامنے بھی نہیں کیا تھا، مگر یہ بھی سچ تھا کہ سعد کا تصور اکثر ان کی شدید ترین تھکاوٹ کے احساس کو بھی زائل کر دیتا تھا۔ اس شام بھی بلال سلطان نے خاصی دیر اس خوشگوار تصور کی روشنی میں گزار دی تھی اور ان کا دل بہت ہلکا ہو گیا تھا۔ آبا رابعہ نے کھاری کو کلمہ، نماز اور چند دعائیں سکھانا شروع کی تھیں۔ قاعدے کی الف بے سے نہ بلد حرف حرف پر اٹکتا تھا، اپنے آپ میں شرمندہ ہو کر آگے پڑھنا بند کر دیتا۔ آبا رابعہ کے دلاسے اور تسلیاں اسے ہمت باندھے رکھنے کی طرف لے آتیں۔
ایک تو یہ بولتا بہت ہے۔ اس روز بھی کھاری کو ایک ہی لفظ کے ہجے کر کے پڑھنے میں بار بار اٹکتے دیکھ کر چارپائی پر کتابیں پھیلا کر بیٹھے پڑھتے ہوئے سعدیہ نے کہا، ایک لفظ یاد نہیں ہوتا، اسے 10 خبریں سنانی آ جاتی ہیں۔ اس نے کھاری کو گھورا۔ تم اپنا پڑھو، کھاری کو اپنا پڑھنے دو، آپا رابعہ نے سعدیہ کو ڈانٹا۔ میں سعدیہ صاحبہ بڑا صحیح پڑھ لیتا ہوں، بس ایک باری زبان تے چڑھ جائے بات۔ کھاری نے پڑھی لکھی سعدیہ سے ٹوٹی پھوٹی اردو میں بات کرنی شروع کر دی تھی۔ کیوں تھوڑی پڑھا جاتا ہے؟ ایک لفظ پڑھا، ساتھ ہی ماں سے جنت کے قصے شروع۔ دوسرا لفظ پڑھا، فارم کے مہمان یاد آ گئے۔ تیسرا لفظ پڑھا، کوئی میلہ، کوئی شہر والی بی بی یاد آ گئی۔ سعدیہ نے منہ بنا کر سر جھٹکا۔ بابے منگو دا میلہ آئے گا، پورا سال ہو جائے گا ماہنور بی بی نو ایتھے آیا۔ کھاری نے اس کی بات کا برا ماننے کے بجائے کچھ یاد آنے پر کہا۔ دیکھ لیا؟ سعدیہ نے اماں کی طرف جتانے والے انداز میں دیکھا۔ اس نے خاک پڑھنا ہے۔ تمہارے ہی جیسے لوگ ہوں گے وہ جو اس سے پہلے اس بیچارے کی حوصلہ شکنی کرتے ہوں گے، اماں نے سکون بھرے لہجے میں جواب دیا۔ بچے کو پڑھانا اور بچے کا پڑھنا آسان کام ہے۔ یہ بچپن سے بہت آگے آ چکا ہے۔ کچھ پڑھنا سیکھنے سے پہلے اس نے محنت مزدوری کرنی سیکھ لی ہے۔ اب اسے پڑھنا سیکھنے میں وقت لگے گا نا۔ تم ہو کب سے اس فارم پر کھاری؟ سعدیہ نے اماں کی بات کا کوئی خاص اثر نہ لیتے ہوئے کھاری سے پوچھا۔ پتہ نہیں جی، جدوں سے ہوش سنبھالیا ہے خود نو ایتھے ہی دیکھا ہے، کھاری نے جواب دیا اور آپا رابعہ کی طرف دیکھا۔ پہلے ادھر فارم نہیں ہوندا، ایک بڑا سا ڈیرا ہوتا تھا، 50 بھینسیں، چند گھوڑے، ربی خریف دیاں فصلاں، بس یہی کچھ ہوتا تھا۔ اچھا پھر کب بنا یہ فارم ہاؤس؟ آپا رابعہ نے پوچھا۔ جدوں میں اتنا سا تھا، کھاری نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا۔ جب تم فارم ہاؤس میں آئے تو کیسا لگا؟ آپا رابعہ محض کھاری کا دل لگانے کو پوچھ رہی تھی۔ بڑا اچھا لگیا، کھلا فارم ہاؤس، ڈیری فارم، پھل پھول، سبزیاں، گھوڑے، تے نہ جانے کیا کچھ، کھاری نے بتایا۔ پر ایک گل بری ہوئی، پھر اس نے منہ بنا کر سر ہلایا۔ وہ کیا؟ اماں کے بجائے سعدیہ نے تجسس سے پوچھا۔ پمپ ایکشن تے بڑی بڑی بندوقوں والے بھی آ گئے، آندیاں جاندیاں پوچھ پڑتال ہون لگی، پابندیاں لگ گئیں، سعدیہ نے تیزی سے کہا۔ ایک بات بتاؤ کھاری، فارم ہاؤس اندر سے کیسا ہے؟ اسے خیال آیا کہ فارم ہاؤس کے اندر کا احوال کھاری سے بہتر کون بتا سکتا تھا۔ اے تے جدوں اندر سے دیکھو گے تب ہی پتہ چلے گا، کھاری نے سر ہلا کر جواب دیا۔ اسے پہلی بار سعدیہ کو للچانے کا موقع ملا تھا۔ وہ کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ اماں کسی کام سے اٹھ کر اندر گئیں تو سعدیہ نے حسرت سے کہا۔ کھاری نے ایک نظر سعدیہ پر ڈالی اور ایک لمحہ اس کی حسرت پر غور کیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ خود اپنے ذہن میں کچھ سوچ کر سر ہلا رہا تھا۔ چلو بیٹا، بہت باتیں ہو گئی، اب سبق شروع کرو۔ اسی دم اماں ادھر آ گئیں۔ چلو سناؤ ذرا پھر سے سورۃ فاتحہ، وہ کہہ رہی تھی۔ الحمدللہ، کھاری اٹک اٹک کر پڑھنے لگا۔ انسان کو اپنی زندگی کے معاملات کے بارے میں بہت شیور ہونا چاہیے، وہ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ گومگو کی کیفیت ہمیشہ مسائل کھڑے کرتی ہے، اس نے کہا۔ یا تو کوئی چیز غلط ہے یا درست، درمیانی کیفیت کوئی نہیں ہوتی۔ انسان ہمیشہ کنفیوز رہتا ہے۔ کیا تم ابھی بھی کنفیوز ہو؟ سعد نے لمحہ بھر کے لیے گردن موڑ کر اپنے بائیں جانب بیٹھی ماہنور کو دیکھا۔ نہیں، ماہنور نے پر یقین لہجے میں کہا۔ لیکن میں اس سے پہلے کبھی یوں کسی بالکل ناواقف انسان کے ساتھ باہر نہیں گئی، اس لیے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ میں نے ٹھیک کیا یا غلط۔ تم جو پڑھتی ہو اس کے لیے ایک اسٹوڈنٹ کو بہت خواری اٹھانا پڑتی ہے۔ تمہارے جیسی اسٹوڈنٹ کو تو بہت پر اعتماد ہونا چاہیے کہ وہ ٹھیک کر رہی ہے یا غلط۔ اس نے اپنی بات پر اصرار کیا۔ دراصل تم ڈبل مائنڈ اس لیے ہو رہی ہو کہ تمہارا دل کہتا ہے میں قابل بھروسہ انسان ہوں، جبکہ تمہارا دماغ کہتا ہے ہر کسی پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ اس نے ماہنور کی طرف دیکھ کر کہا۔ شاید، ماہنور نے اسے جھٹلایا نہیں۔ تمہیں اپنے ذہن کو اس کنفیوژن سے نکال کر آنا چاہیے تھا، اس کے لہجے میں تردد اتر آیا۔ میں اپنی زندگی کے اکثر معاملات میں بہت شیور ہوتا ہوں۔ میں جن چند معاملات میں کنفیوز ہوتا ہوں ان کی طرف قدم نہیں بڑھاتا، اور اپنے دوستوں سے بھی اسی رویے کی توقع کرتا ہوں، وہ کہہ رہا تھا۔ ہم اپنے نظریات اور مزاج کی روشنی میں دوست بنانے لگیں تو پھر شاید ہمارا بھی کوئی دوست نہ بن سکے۔ ماہنور نے اس کی بات مکمل کی۔ درست، سعد نے موڑ کاٹتے ہوئے اس کی بات کی تائید کی۔ ہمارے مزاج ہمارے ماحول اور تربیت کے ہاتھوں پروان چڑھتے اور بنتے ہیں، اور دنیا کے ہر بندے کا ماحول ایک دوسرے سے جدا ہوتا ہے، ماہنور نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ میرا تعلق ایک پڑھی لکھی لبرل فیملی سے ضرور ہے، مگر میری تربیت میں یہ بات شامل ہے کہ دوست کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کر کرو، کیونکہ رشتہ داری کے معاملے میں انسان مجبور ہوتا ہے، دوستی کے معاملے میں ہرگز نہیں۔
بالکل، سعد نے سر ہلایا۔ تم ٹھیک کہتے ہو کہ میرے دل کو تمہارے ساتھ آنے میں تامل نہیں تھا، مگر میرا دماغ گھٹی میں بیٹھی نصیحت کے تابع ہے۔ وہ بار بار مجھے تنبیہ کر رہا تھا کہ دوستی ایک دن کی ملاقات کا نتیجہ نہیں ہونا چاہیے، جانچ اور پرکھ کے لیے زیادہ وقت درکار ہوتا ہے۔ وہ کہہ رہی تھی اور وہ پورے دھیان کے ساتھ سن رہا تھا۔ میرے کنفیوژن کی وجہ بھی یہی تھی، لیکن میرے مزاج کا ایک فیکٹر میرا امپلسیو ہونا بھی ہے۔ اگر آج میں یہاں تمہارے ساتھ بیٹھی ہوں تو اس میں میرا عمل دخل امپلسیو کا ہے۔ میں بغیر نتائج کی پرواہ کیے دل کے کہے پر لبیک کہہ دیتی ہوں اکثر، اس نے اعتراف کیا۔ کبھی ایسا کرنے کا نتیجہ غلط نکلا؟ اس نے دلچسپی سے پوچھا۔ نہیں، ابھی تک تو نہیں، وہ بے ساختہ بولی۔ آئندہ بھی نہیں ہوگا، وہ پورے اعتماد انداز میں بولا۔ تم نے بندر کے تماشے والے سے دوبارہ ملاقات کی خواہش بھی اسی طرح کی تھی؟ ہاں، ماں نور پہلی بار مسکرائی۔ تم مسکراتی رہا کرو، یوں زیادہ اچھی لگتی ہو، اس نے کہا اور اپنا نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا لیا۔ ورنہ میں کیسی لگتی ہوں؟ ماہ نور بغیر سوچے سمجھے بولی۔ بھئی مجھ سے تمہاری ملاقات تو ہوتی ہی اس انداز میں رہی کہ تم ایک کنفیوز، حواس باختہ، پریشان حال لڑکی کے روپ میں میرے سامنے آتی رہیں۔ اسی لیے تو آج مجھے تمہاری مسکراہٹ نے تبدیلی کا احساس دیا، جو مجھے اچھا لگا، اور میں نے کہہ بھی دیا۔ میں جو محسوس کرتا ہوں اکثر کہہ بھی دیتا ہوں، میری یہ عادت نوٹ کر لو، کبھی جو تمہیں بری لگے، اس نے تفصیلی جواب دیا۔ میں اس سے پہلے تمہارے جیسے بندے سے کبھی نہیں ملی، ماہ نور نے یہ بات بھی بے ساختہ کہی۔ اور میں بھی اس سے پہلے تمہارے جیسی لڑکی سے کبھی نہیں ملا، وہ بھی بے ساختہ بولا۔ تم بہت سمپل ہو اور انوسینٹ بھی، تمہارے جیسی بے نیازی بھی میں نے کسی دوسری لڑکی میں نہیں دیکھی۔ کیا مطلب؟ ماہ نور نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ مطلب یہ کہ ایک لڑکی جس کا ایک خام سا اسکیچ 1000 روپے میں بک رہا ہو اور وہ یہ کہے کہ مجھے بیچنا نہیں، مفت لے لو، تو یہ بے نیازی نہیں تو اور کیا ہے؟ ارے ہاں، یاد آیا۔ ماہ نور نے سیٹ کی پشت چھوڑ کر آگے ہوتے ہوئے اسے دیکھا۔ تم نے وہ اہم کانہ اسکیچ اتنا مہنگا کیوں خریدا؟ کیا تمہارے پاس بہت پیسہ ہے؟ میرے پاس پیسہ نہ ہوتا تو وہ میں اتنے میں ہی خریدتا، چاہے مجھے کسی سے قرض لینا پڑتا، اس کے جواب نے ماہ نور کو ششدر کر دیا۔ کبھی چیزیں اتنی ویلیویبل ہوتی ہیں کہ آپ ان کی قیمت کا اندازہ نہیں لگا پاتے، بلکہ ان کی قیمت ادا ہی نہیں کر سکتے۔ تمہارا وہ اسکیچ بھی ایسا ہی تھا، وہ کہہ رہا تھا اور ماہ نور کو حیرت کے جھٹکے لگ رہے تھے۔ لیکن کیوں؟ اس نے پوچھا۔ وہ تو محض وہ اس کو بتانا چاہ رہی تھی کہ وہ اسکیچ محض خام لکیریں تھیں جو اس نے یوں ہی مشق کے دوران کھینچی تھیں، لیکن اس نے اس کی بات کاٹ دی۔ اس لیے کہ وہ اسکیچ اس لڑکی نے بنایا تھا جو نادانستگی میں صحیح بار بار مجھ سے ایسے حالات میں ٹکراتی رہی جن میں میرا سگا باپ بھی شاید مجھے نہ پہچان پاتا۔ اس لڑکی نے نہ صرف مجھے پہچانا بلکہ میری کھوج میں لگ گئی، اس کا تجسس میرے بارے میں بڑھتا ہی گیا۔ کیا میں اتنا احمق تھا کہ یہ اشارہ نہ سمجھ سکوں کہ وہ کوئی عام نہیں بلکہ خاص لڑکی ہے؟ ماہ نور باقاعدہ منہ کھولے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی بات سن رہی تھی۔ اب اس بہت خاص لڑکی تک رسائی حاصل کرنے کے لیے مجھے کچھ بہت ہی خاص تو کرنا ہی تھا۔ وہ اس کے اس انداز کو دیکھ کر مسکرایا۔ جب ہی میں نے وہ اسکیچ اتنے پیسوں میں خریدا۔ پھر تو تینوں لے لینے چاہیے تھے۔ ماہ نور نے اس کی بات کو بمشکل ہضم کرنے کے بعد دوبارہ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا دی۔ وہ زور سے ہنسا۔ دل تو میرا یہی چاہ رہا تھا، مگر اس کا کیا کیا جائے کہ ایسا کرنے پر ہلچل مچ جانے کا خدشہ تھا، خصوصاً تمہاری دوست تو شاید بے ہوش ہی ہو جاتی۔ ہاں یہ بھی تھا، ماہ نور نے کہا۔ پھر کیا کیا تم نے ان 50,000 کا؟ دوست کو تو نہیں دے دیے آدھے؟ وہ مسکرایا۔ نہیں، وہ کسی ویلفیئر آرگنائزیشن کو دے دیے، میں ان کی حقدار ہی نہیں تھی، ماہ نور نے کہا۔ تم کو اندازہ نہیں تم کیا ڈیزرو کرتی ہو، وہ زیر لب بولا۔ ماہ نور نے اس بات پر چونک کر اس کی طرف دیکھا مگر خاموش رہی۔ ویسے ہم ان خاتون فلزہ ظہور کے ہاں کس سلسلے میں جا رہے ہیں؟ وہ اس کی خاموشی توڑنے کے لیے بولا۔ خدیجہ اور فاطمہ، بلکہ فاطمہ خالہ کے کہنے پر، ماہ نور نے جواب دیا۔ اور ان دونوں خالاؤں کا کیا تعارف ہے؟ وہ شرارت سے بولا۔ میری خالائیں ہیں بس، ماہ نور نے لاپرواہی سے کہا اور باہر دیکھنے لگی۔ کب آئے گا آخر فلزہ ظہور کا گھر؟ اتنا بھی ضروری نہیں تھا ان سے ملنا، میں بھی پاگل ہوں، وہ جیسے خود کلامی میں مصروف تھی۔ اس کی بات پر سعد کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اتنا بھی ضروری نہیں تھا، پھر بھی تم نے اس کا پتہ لگانے پر مجھے لگا دیا اور اب ان تک پہنچنے کے لیے میرا ہی انتخاب کیا۔ اس نے دل میں سوچا اور ہاتھ بڑھا کر میوزک سسٹم آن کر دیا۔ اس بار یہ کافی علی ظفر گا رہا تھا، عشق تے آتش دونوں برابر۔ وہ شیشے کے پار دیکھ رہی تھی۔ آسمان پر پھیلے سفید بادلوں پر تیزی سے سیاہی چھا رہی تھی۔ اس نے پرمسرت انداز میں بادلوں کے ان ٹکڑوں کو آسمان پر اڑتے دیکھا تھا۔ بادل کے ان ٹکڑوں کی بھی کئی شکلیں تھیں۔ کوئی فادر کرسمس کی طرح لمبی داڑھی لگائے ادھر ادھر پھر رہا تھا، کوئی
سفید بالوں والی بڑھیا کی طرح سر جھکائے چرخا کاٹتا نظر آ رہا تھا۔ کچھ ٹکڑے ننھے شرارتی بچوں کی طرح ادھر ادھر ٹکراتے ہوئے اٹکیلیاں کرتے پھر رہے تھے۔ اس نے کتنی ہی دیر بادل کے ان ٹکڑوں کی مختلف شکلوں کو دیکھتے گزاری تھی۔ بادل کے ٹکڑوں کو یہ شکلیں صرف اس کا ذہن عطا کر رہا تھا۔ کسی دوسرے انسان کو شاید وہ کسی اور شکل میں نظر آئیں، مگر اسے ان سفید روئی کے گالوں جیسے بادلوں کی حرکات لطف دے رہی تھی کہ اس کا ذہن بس انہی میں اٹک کر رہ گیا تھا۔ پھر اس کے دیکھتے ہی دیکھتے مشرق سے کالے رنگ کی ایک گھٹا سی اٹھی اور سفید بادلوں کے ٹکڑوں پر چھا گئی۔ نیلے آسمان پر بھی سیاہی چھلکنے لگی۔ بادل گھبرا کر اپنی رو میں چلنے کے بجائے شاید اس تاریکی کی وجہ سے ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے۔ جب ہی اس بلندی سے گڑگڑاہٹ کی آواز آنے لگی تھی۔ اس گڑگڑاہٹ سے ذرا دیر پہلے سیاہ پڑتے آسمان پر بجلی کا ایک کوندا سا لپکا تھا۔ روشنی کی رفتار آواز کی رفتار سے زیادہ ہوتی ہے۔ اسے مسز پیٹر کے خزانے سے پڑھی کتاب کا ایک جملہ یاد آ گیا۔ وہ کتاب سائنسی حقائق سے متعلق تھی۔ زندگی میں پہلی بار اس سائنسی حقیقت کا اس نے مشاہدہ کیا تھا۔ روشنی کا ایک اور کوندا آسمان پر لپکا اور تڑاک کی آواز کے ساتھ بادل ایک بار پھر گرجا۔ اس نیم تاریک آسمان سے پانی کے قطرے زمین پر برسنے لگے۔ اس نے بچے کسی مسرت کے ساتھ کھلی کھڑکی سے ہاتھ باہر نکال کر پانی کی ان بوندوں کو پکڑنے کی کوشش کی، مگر وہ اس کی رسائی سے باہر تھیں۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر کرسی کے بازوؤں پر ہاتھ رکھ کر دباؤ ڈالتے ہوئے کرسی کو مزید آگے کھینچا۔ اب وہ کھڑکی کی دہلیز کے بالکل ساتھ لگی ہوئی تھی۔ ایک بار پھر اس کا بازو باہر کی طرف بڑھا اور ہاتھ پھیل کر بارش کے قطرے جو اب نیم پھوار میں تبدیل ہو چکے تھے قابو کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کا ہاتھ ہلکا سا نم ہوا لیکن وہ کوئی قطرہ پکڑ نہیں سکی۔ اس نے مایوسی سے کھڑکی کے اوپر تنے سیمنٹ کے وکٹورین سٹائل شیڈ کو دیکھا جو کھڑکی کو موسمی اثرات سے بچا رہا تھا۔ بازو بدستور باہر رکھے اور ہاتھ پھیلائے اس نے اونچے اونچے درختوں کے سیاہ پڑتے تنوں پر غور کیا اور پھر نظر کے سامنے تنی ایک کھمبے سے دوسرے کھمبے تک پھیلی بجلی کی تاروں کو دیکھا۔ اس کے سامنے ایک چھوٹا سا پرندہ ان تاروں پر بیٹھا پانی کی پھوار میں بھیگ رہا تھا۔ اگر ان بھیگی تاروں میں کرنٹ دوڑ جائے تو اس پرندے کا کیا بنے گا؟ اس نے سوچا۔ پرندوں کو کرنٹ نہیں لگتا پریا، کسی نے اس کے کان میں کہا۔ اس نے سر اٹھا کر دائیں جانب دیکھا۔ سرخ بالوں کی وگ لگائے، زرد ٹینس بال ناک پر اٹکائے، ہونٹوں پر شرکن گربن سفید پینٹ پھیلائے، گالوں پر لالی کی ٹکیاں سجائے، سر پر زرد دائروں والی ہری ٹوپی پہنے ایک چہرہ مسکرا رہا تھا جیسے ایک مسخرہ۔ 7 گھنٹے مسلسل بھی یونی سائیکل چلائے وہ تھک کر نہیں گرتا۔ اس نے اس کا منہ چڑھایا۔ ہر مسخرہ نہیں، صرف ریکو 10 گھنٹے مسلسل سائیکل چلائے تو بھی تھک کر نہیں گرتا۔ اس چہرے نے سفید دستانوں میں چھپے ہاتھ کی انگلی اٹھا کر مسکراتے ہوئے کہا۔ ریکو، اس نے پھوار سے نم ہوتا ہاتھ کھینچ کر دائیں جانب بڑھایا۔ تم کہاں چلے گئے تھے؟ مجھے دیکھو میں کیسے اپاہج ہو گئی۔ تم نے پلٹ کر مجھے پوچھا بھی نہیں۔ تم کو پریا رانی اتنی جلدی بھول گئی؟ اب کہیں مت جانا۔ اس نے بڑھا ہوا ہاتھ مزید آگے کیا، مگر اس کے ہاتھ ریکو کی آستین آئی نہ ہاتھ، اس کا ہاتھ خلا ہی میں ادھر ادھر ہلتا رہ گیا۔ مجھے کیوں اس کا وہم ستاتا ہے؟ مجھے کیوں وہ اس طرح نظر آتا ہے جبکہ وہ ہوتا ہی نہیں؟ اس نے بے بسی سے کرسی کی پشت پر سر ٹکا کر سوچا۔ وہ جو نئے نئے منظروں میں پھرتا ہوگا، نت نئی منزلوں کو پاتا ہوگا، نت نئے لوگوں کو اپنے فن اور کرتبوں سے ہنسانے میں مصروف رہتا ہوگا، اسے پریا رانی تو کبھی بھول کر بھی یاد نہ آتی ہوگی۔ اس کی آنکھیں بھیگنے لگی مگر اس نے سر جھٹک کر خود کو اس دکھ بھرے احساس سے نکال لیا اور ایک بار پھر کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھنے لگی۔ ٹکڑیوں میں بنٹے بادل آپس میں مدغم ہو چکے تھے اور مل کر چھما چھم برسنے لگے تھے۔ مشرق سے چلتی ہوا پانی کی پھوار کھڑکی سے اندر لاتی اور یہ پھوار اس کو بھگو جاتی۔ اس کے بال بھیگ گئے تھے، کپڑے نم ہو رہے تھے، اسے ایک عجیب سے لطف کا احساس ہو رہا تھا۔ سامنے کے منظر میں موجود فلک بوس پہاڑ نیم تاریک آسمان کے سائے میں نظر کی حد سے غائب ہو چکے تھے۔ بجلی کے کھمبوں سے منسلک تاروں کے جال کی جھلک بھی مدھم پڑنے لگی تھی۔ تحد نظر صرف آسمان سے برستا پانی یا کبھی کبھار کڑاکے مارتی روشنی تھی۔ سماعتوں میں بھی صرف برستی بارش کی آواز تھی یا پھر گرجتے بادلوں کی گڑگڑاہٹ۔ سارا نے سالوں بعد برستی بارش کا فرصت سے نظارہ کیا تھا اور اس سے بے حد لطف اندوز ہوئی تھی۔ اس سے پہلے سالوں تک وہ بارش کے آثار دیکھ کر سرکس فیملی کے ساتھ بیٹھ کر اجتماعی دعا میں شامل رہی تھی کہ خدا کرے بارش نہ برسے، کم از کم اتنے دن جب تک سرکس کا ڈیرا ہے۔ بارش کا مطلب کئی دنوں تک آمدنی بند ہو جانا تھا۔ بارش دیکھ کر سرکس کے انسان ہی نہیں، حیوان بھی دم ہلاتے بے چین پھرتے تھے۔ ہر کسی کے ذہن و دل پر الارم کی طرح ایک خیال یلغار کرتا تھا، گوئنگ ٹو لوز سم منی ایوری رینی نائٹ۔ پریشان حال چہرے نظریں آسمان سے لگائے ادھر ادھر پھرتے تھے۔
سارا کی زندگی بھی بارش کے غم میں مبتلا گزر گئی تھی، اسی لیے تو اسے بارش سے حص اٹھانے کا نہ کبھی موقع ملا تھا، نہ ہی خیال آیا تھا کیا ہو جو اسی طرح کی برستی بارش میں سامنے کے پہاڑوں پر موجود گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھ کر چائے پی جائے۔ اس کو ایک انوکھا خیال آیا، مگر پہاڑ تو بلند ہیں، ان تک رسائی کیسے ممکن ہے؟ دوسرا خیال آیا، میرا ناتواں جسم اور میری اپاہج ٹانگیں وہاں تک کیسے پہنچ پائیں گی؟ And if you ever forget how much you mean to me, every day I will remind you۔ پھر اسے وہ الفاظ یاد آئے جو اس نے بارہا سنے تھے اور اس کے چہرے پر آپ و آپ مسکراہٹ دوڑنے لگی۔ You can count on me, like 1, 2, 3, I will be there۔ اس نے تصور میں ابھرے الفاظ پر سر دھنا اور پھر اپنی گود میں چھپا سیل فون نکال کر احتیاط سے حرف دبا دبا کر لکھنے لگی۔ سنو، مجھے بھی اس پہاڑ پر چڑھنا ہے، اس کی اونچائیوں کو ناپنا ہے جو اس وقت میری نگاہ کے سامنے موسلادھار بارش میں بھیگ رہا ہے۔ لکھنے کے بعد اس نے جملے جانچے، کہیں کسی حرف یا لفظ کی غلطی تو نہیں ہوئی۔ مطمئن ہونے کے بعد اس نے سینڈ کا بٹن دبا دیا۔ وہ میسج اس کے سیل فون کی کانٹیکٹ لسٹ میں محفوظ 2 نمبروں میں سے ایک پر چلا گیا تھا۔ ہاں، ایک وقت تھا جب مجھے کوئلے کے ٹکڑوں سے پیار تھا، ان کے سامنے بیٹھی خاتون کہہ رہی تھی۔ انہوں نے کیسری اور سفید رنگ کے امتزاج کا جمپر پہن رکھا تھا۔ ان کے شانے پر ذرا نیچے جاتے گھنگریالے بال، سیاہ رنگ میں کئی جگہ سفیدی کی لہریں جھلک رہی تھیں۔ ان کے چہرے کا رنگ جو گندمی ہوتا ہوگا اب ہلکا سیاہ پڑ چکا تھا۔ ان کے چہرے کے خطوط پر عجیب سی سرد مہری اور سختی چھائی ہوئی تھی۔ یہ خاتون فلزا ظہور تھی جن کی تلاش ماہنور کو یہاں لے آئی تھی، مگر میرے ذہن میں تو ان کا اور ہی سا تصور تھا۔ ماہنور نے ان سے اپنا تعارف خدیجہ اور فاطمہ کے حوالے سے کرواتے ہوئے سوچا، آرٹسٹوں کسی آرٹسٹک خاتون، نرم لہجہ، خوشگوار چہرہ، یہ تو بیچاری لگتا ہے کہ حصے لطیف کہیں ان کو چھو کر بھی نہیں گزری۔ خود کو خوش آمدید کہے جانے کے بعد اس چھوٹے سے گھر کے سٹنگ روم میں بٹھائے جاتے ہوئے اسے خیال آیا تھا، مجھے حیرت ہے فاطمہ کو میں ابھی بھی یاد ہوں۔ یہ بات انہوں نے سعد سے مخاطب ہو کر کہی تھی۔ سعد نے جواب کے لیے ماہنور کی طرف دیکھا۔ جی ہاں، آپ انہیں یاد ہیں، جبھی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ سے ملنے کی کوشش کروں، ماہنور نے جواب دیا۔ مگر میرے ذہن کے بہت سے خانے یادوں سے خالی ہو چکے ہیں، انہوں نے سر ہلایا۔ اگر تم یہاں آج نہ آتی تو شاید مجھے مرتے دم تک خدیجہ، فاطمہ اور کوئلے کے وہ ٹکڑے یاد نہ آتے جو میں اس آرے سے بڑی محنت سے اڑایا کرتی تھی۔ لیکن جو یادیں یاد دلا دی جاتی ہیں ان کی بہت قدر ہے میرے دل میں۔ دوسرے ہی لمحے انہوں نے کہا، آپ ابھی بھی چارکول میں کام کرتی ہیں؟ ماہنور نے اس چھوٹے سے سٹنگ روم کی دیواروں پر لگے چارکول نمونے دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا صفائی ہے ہاتھ کی اور کیا مشاقی ہے، اس نے سوچا۔ ہاں، لیکن بہت کم، انہوں نے کہا۔ اب میرا رجحان زیادہ تر کیلی گرافی کی طرف ہے۔ میں نے کیلی گرافی میں بہت سے کورسز کیے ہیں اور اب میں ایک اکیڈمی میں کیلی گرافی سکھاتی بھی ہوں۔ وہیں سے آپ کا نام پتہ مجھے ملا، سعد نے کہا۔ اچھا، انہوں نے سعد کی طرف دیکھا۔ جبکہ میں نے کبھی اکیڈمی کے بروشرز اور نیوز لیٹرز میں اپنا نام نہیں آنے دیا۔ میں وہاں ایسے ہی کام کرتی ہوں جیسے میں وہاں نہیں ہوں۔ یہ ایک مبہم سی بات تھی۔ ماہنور نے سعد کی طرف دیکھا۔ اس نے یوں سر ہلایا جیسے کہہ رہا ہو، عجیب سا صحیح، مگر ان کا مزاج شاید ایسا ہی ہے۔ آپ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ ماہنور نے سوال کیا۔ بس مجھے اچھا لگتا ہے۔ آپ اپنی پہچان نہیں چاہتی؟ سعد نے سوال کیا۔ کسی بھی ویب سائٹ پر آپ کا نام مجھے بطور آرٹسٹ نہیں ملا، جبکہ آپ کا کام میں دیکھ رہا ہوں کہ انتہائی نوٹیبل ہے۔ نہیں، مجھے نہ پہچان کی تمنا ہے نہ شہرت کی خواہش۔ میں اپنا کام صرف اپنے اطمینان کے لیے کرتی ہوں، انہوں نے رکھائی سے جواب دیا۔ تمہارے آنے سے میری یادوں کا ایک خانہ کھلا، میں اس کے لیے تمہاری مشکور ہوں۔ پھر انہوں نے قدرے نرم لہجے میں ماہنور کو مخاطب کیا۔ ماہنور کے تنے اعصاب ذرا ریلیکس ہوئے۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے انہیں ان کا یہاں آنا اچھا نہیں لگا تھا۔ کچھ دیر اپنی یاد کے اس خانے سے جو ماہنور نے کھولا تھا کچھ باتیں نکال کر سناتی رہیں۔ آپ کے بچے، آپ کی فیملی؟ ماہنور نے جھجکتے جھجکتے پوچھا۔ میرا تعلق بھی خدیجہ اور فاطمہ کے قبیلے سے ہے، میں تنہا ہوں، انہوں نے غیر واضح جواب دیا۔ اوہ، ماہنور نے کہا اور ایک مرتبہ پھر سعد کی طرف دیکھا۔ تم کیا کرتے ہو؟ انہوں نے براہ راست سعد سے پوچھا۔ میں ایک گڈ فار نتھنگ قسم کا انسان ہوں، کچھ خاص نہیں کرتا۔ اس کے جواب نے ماہنور کو بھی حیران کیا۔ اور تمہاری فیملی کہاں رہتی ہے؟ یہ سوال انہوں نے ماہنور سے بھی نہیں کیا تھا۔ میری فیملی خاصی موبائل ہے، ایک جگہ ٹک کر نہیں رہتی، دوسرا حیران کر دینے والا جواب آیا۔ انہوں نے بددستور سعد کی طرف دیکھتے ہوئے گہرا سانس لیا۔ تمہارے ابا اماں کیا کرتے ہیں؟ ایک اور سوال آیا۔ آج تک مجھے خود بھی پتہ نہیں چلا، سعد نے سکون سے جواب دیا۔ کیوں؟
کیا کوئی کالا دھندا کرتے ہیں جو چھپا کر مصروف رہتے ہیں اس میں؟ انہوں نے خشمگی نظروں سے سعد کو دیکھا۔ ماہنور نے سوالات کی اس اچانک سیشن پر جذبز ہوتے ہوئے پہلو بدلا۔ کالے سفید کا بھی اندازہ نہیں، سعد نے بھی اسی سکون سے جواب دیا۔ ہمارے ہاں ایک دوسرے کے معمول کے بارے میں سوال کرنے کا رواج نہیں۔ انہوں نے سر ہلایا اور ماہنور کی طرف دیکھا۔ یہ لڑکا تمہارا بھائی ہے یا کزن؟ ہم لوگ ساتھ پڑھتے ہیں، اکٹھے کیمپینز بناتے ہیں۔ اس بار بھی سعد کی طرف سے جواب آیا۔ اوہ، انہیں جیسے مایوسی ہوئی۔ میرا خیال ہے اب ہم چلتے ہیں۔ ماہنور کو اب اس ماحول اور فلسہ ظہور سے الجھن ہونے لگی تھی۔ ٹھہرو، میں ابھی آتی ہوں۔ وہ اٹھ کر اندر چلی گئیں۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس آئیں تو ان کے ہاتھ میں ایک بڑی چارکول شیٹ پر بنا اسکیچ تھا۔ یہ تمہارے لیے ہے، انہوں نے شیٹ میز پر رکھ کر ہاتھ میں پکڑے چارکول کے ٹکڑے سے دستخط کرتے ہوئے کہا۔ اوہ، یہ زبردست ہے۔ ماہنور بے اختیار 2 قدم آگے بڑھی۔ اس کو فریم کروا لینا، انہوں نے سائن کرنے کے بعد شیٹ رول کر کے ماہنور کی طرف بڑھائی۔ بہت شکریہ، یہ ایک ونڈرفل گفٹ ہے۔ ماہنور یہاں آنے کے بعد پہلی بار خوش نظر آئی۔ اور تم برخوردار، انہوں نے ناک کی پھنگ پر ٹکائی اینک اتارتے ہوئے سعد کو مخاطب کیا۔ اپنا فون نمبر دے جاؤ، کبھی چکر لگے تو پھر آنا۔ جی، وہ تعظیماً سر جھکا کر بولا اور اپنی جیب سے بال پوائنٹ نکال کر ان کی دی چٹ پر اپنا نمبر لکھ کر ان کی طرف بڑھایا۔ چلو ٹھیک ہے بچوں، خوش رہو، آباد رہو۔ پھر انہوں نے ماہنور کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ بادل جھکا ہوا ہے، کہیں بارش نہ آ جائے، اب تمہیں جانا چاہیے۔ فاطمہ اور خدیجہ کو میرا سلام کہنا، ان کا نمبر بھی دے جاؤ مجھے، میرا لاہور چکر لگا تو ان سے ملنے آؤں گی۔ ماہنور نے سعد والی چٹ پر خدیجہ خالہ کا نمبر لکھا اور تیزی سے چلتی باہر نکل آئی۔ باہر واقعی کالے بادل جھکے ہوئے تھے اور ہلکی سی پھوار بھی پڑ رہی تھی۔ واہ، کیا زبردست موسم ہے، سعد اس کے پیچھے آیا اور موسم دیکھ کر بولا۔ ماہنور اس کی طرف دیکھ کر ہلکا سا مسکرائی۔ یہ تم کس قسم کی خاتون سے ملنے آ گئی تھی؟ گاڑی میں بیٹھ کر سٹارٹ کر کے روڈ پر گاڑی لاتے ہوئے اس نے پوچھا۔ مجھے خود اندازہ نہیں تھا، ماہنور نے منہ بنا کر کہا۔ تم نے چارلس ڈکنس کو پڑھا ہے؟ وہ کچھ سوچ کر پوچھنے لگا۔ ماہنور نے منہ بنا کر کہا۔ اس کا ایک کردار ہے مس ہیویشم۔ ان فلسہ ظہور کو دیکھ کر مجھے وہ کردار یاد آ گیا۔ ایک کہانی اسٹریگو کا میں نور پڑھی تھی جس میں چند بچے ایک پراسرار گھر میں گھس جاتے ہیں اور گھر کا مالک انہیں کیلڈرون میں ابلتا عجیب ذائقے والا مشروب پلا دیتا ہے۔ اوہ، اس نے ہونٹ سکیڑتے ہوئے کہا۔ مجھے لگا میں اس مینور میں جا گھسا ہوں اور وہ محلول آیا کہ آیا۔ تمہیں تو بہت اہمیت دے رہی تھیں، بڑے پرسنل سوال کر رہی تھیں، ماہنور نے طنزیہ انداز میں کہا۔ وہ زور سے ہنسا۔ اب یہ مت کہنا کہ وہ مجھ پر فریفتہ ہو گئی، میری اماں اگر ہوتی تو ان سے کم عمر ہی ہوتی۔ تمہاری مدر؟ ماہنور کو یہ بات سن کر جھٹکا سا لگا۔ پتہ نہیں، میں نے انہیں نہیں دیکھا، وہ ہونٹ بھینچتے ہوئے بولا۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ اوہ، بارش تیز ہو گئی، ماہنور نے بات بدلنے کو کہا۔ ہاں دیکھو کتنا حسین نظارہ۔ اس کے سیل فون پر بجنے والی میسج ٹون نے ان کو بات مکمل کرنے سے روک دیا۔ ایک جگہ میں تمہارے کہنے پر گیا اور مس ہیویشم سے ملاقات کر آیا، میسج پڑھنے کے بعد اس نے کہا۔ ایک جگہ میرے کہنے پر چلو گی تم؟ اس نے سوال کیا۔ کہاں؟ ماہنور نے چونک کر کہا۔ اگر تم مجھ پر اعتماد کر سکو تو؟ اس نے ماہنور کی طرف دیکھا۔ جانا کہاں ہے؟ ماہنور نے دوبارہ پوچھا۔ ہے ایک جگہ، تمہیں کسی سے ملاتا ہوں، اس نے کہا۔ اچھا، ماہنور نے تھوڑی دیر سوچا۔ چلو، تھینک یو، وہ مسکرایا اور گاڑی نئے راستے پر ڈال دی۔ یو کین کاؤنٹ آن می، لائک 1 2 3، آئی ول بی دیئر۔ تمہیں بس 1 2 3 تک گنتی گننے کی ضرورت ہے، اس کے بعد میں تمہارے پاس موجود ہوں گا۔ اس نے 1 کے بعد 2 کہا اور پھر 3۔ بارش زوروں پر تھی اور ایسے میں کسی کا کہیں دور سے اٹھ کر ادھر کو آ جانا ناممکن سی بات لگ رہی تھی، مگر وہ کھڑکی کے قریب بیٹھی ہوا کے جھونکے کے سنگ آتی پانی کی پھوار میں بھیگتی 3 سے آگے گنتی گننے سے انکاری تھی۔ اس کا خوش فہم پرمسرت دل موسم کے خراب تیور دیکھ لینے کے باوجود منتظر تھا۔ 1 2 3، 1 2 3 وہ گن رہی تھی۔ جبھی اسے کال بیل کے بجنے کی آواز آئی، اس کا دل جھوم اٹھا۔ وہ سچ کہتا تھا، وہ اس کے لیے گنتی گن سکتی تھی، اس پر وہ حاضر ہو جاتا۔ چند لمحوں بعد اسے اپنے عقب میں دروازے پر ہلکی دستک کے بعد دروازہ کھل جانے کی آواز آئی۔ بھیگے بالوں، بھیگے چہرے اور مسکراتے ہونٹوں کے ساتھ اس نے گردن موڑ کر دیکھا۔ اس نے 1 2 3 بار پلکیں جھپکائی اور پھر آنکھیں پوری کھول کر دیکھا۔ لمحہ بھر میں اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے تھے۔ اسے نہ جانے کیوں اپنے سامنے کا منظر اجنبی سا لگا تھا۔ وہ منظر غیر متوقع تھا یا ناقابل یقین، یا اسے فوری طور پر سمجھ نہیں آئی تھی۔ تمہیں یوں یہاں بیٹھے دیکھ کر مجھے کتنی خوشی ہو رہی ہے تم سوچ بھی نہیں سکتی، سعد نے آگے بڑھ کر سارا سے کہا۔
سارا کی نظریں سعد کے ساتھ آنے والے اجنبی چہرے پر ٹک گئی تھی۔ یہ ماہ نور ہے، سعد نے اس کی نظروں کا تعاقب کرتے ہوئے کہا۔ اور ماہ نور، یہ سارا خان ہے، اسے سعد کی آواز آئی۔ سارا ایک ونڈرفل ایکروبیٹ اور آرٹسٹ رہ چکی ہیں۔ اگر کبھی اسے عالمی سطح پر اتنا ہنر اور جوہر دکھانے کا موقع ملتا تو ضرور ملک کے لیے عزت و وقار کے کئی تمغے جیت کر لاتی۔ وہ کہہ رہا تھا، وہ یہ الفاظ سارا کے لیے کہہ رہا تھا، مگر سارا کی تمام حصیں جیسے ایک ہی چہرے میں اٹک گئی تھی۔ وہ کچھ دیر پہلے بارش کے قطروں سے کھیلنے اور پہاڑوں کی بلندیاں ناپنے کی خواہش فراموش کر بیٹھی تھی۔ مجھے تم سے مل کر بہت مسرت اور فخر کا احساس ہو رہا ہے۔ اس اجنبی لڑکی نے مسکراتے ہوئے سارا کا ہاتھ تھاما۔ سارا کی نظریں اس کے چہرے سے نیچے اتریں اور اس کے بازو ہاتھوں کو دیکھتی ہوئی اس کی ٹانگوں اور پھر پاؤں تک دیکھتی نیچے اترتی گئی۔ گزشتہ ایک عرصے سے اس نے ہسپتالوں، ڈاکٹروں، سیمی آنٹی اور سعد کے علاوہ کوئی چہرہ نہیں دیکھا تھا، اور جو دیکھے تھے ان پر کبھی دھیان نہیں دیا تھا۔ اپنے ساتھ ہونے والے حادثے کے بعد اس کمرے سے باہر کی دنیا کے لیے اس کی آنکھیں جیسے خالی ہو گئی تھیں۔ نہ تو کسی نئے چہرے کو دیکھ کر ان میں کوئی تاثر ابھرتا تھا، نہ ہی وہ چونکتی تھی اور نہ ہی زیادہ دیر کسی چہرے پر ٹھہرتی تھی۔ اور اب تو کتنے ہی عرصے سے سیمی آنٹی اور سعد سلطان کے علاوہ اس نے کوئی چہرہ دیکھا ہی نہیں تھا۔ سیمی آنٹی کے چہرے کو اس نے ہوش سنبھالنے کے ساتھ ہی دیکھنا شروع کر دیا تھا، اس لیے وہ اتنا مانوس چہرہ تھا کہ اسے اس کو زیادہ دیر تک دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ سعد کا چہرہ بھی وہ سرسری ہی دیکھا کرتی تھی، اسے سعد کے چہرے کو دیکھنے سے زیادہ اس کی آواز سننے میں دلچسپی تھی۔ اس کے الفاظ اس کے ذہن کی پسماندگی مٹاتے محسوس ہوتے تھے اور اس کے کانوں میں زندگی کا احساس انڈیلتے تھے۔ سعد اسے زندگی سے محبت کرنے کا سبق پڑھاتا تھا، حوصلے، ہمت اور ولولے کی داستانیں سناتا تھا۔ وہ اس کی باتوں سے کس حد تک متفق ہوتی تھی اور کتنا اپنے دل میں ان پر عمل کرنے کی امنگ محسوس کرتی تھی، اس سے قطع نظر اس نے سر جھکا کر یا ادھر ادھر دیکھتے ہوئے سعد کی آواز میں کہے لفظ سننے میں مزہ آتا تھا، اور اس کا دل چاہتا تھا سعد اس سے باتیں کرتا رہے۔ اس نے ایک بار پھر نظریں اٹھا کر سعد کے ساتھ آنے والی لڑکی کی طرف دیکھا۔ سعد نے اسے اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں کبھی کچھ بتایا تھا، نہ اس نے کبھی پوچھا تھا، لیکن اس لڑکی کو دیکھ کر پہلی بار اس کے ذہن میں یہ خیال آیا تھا کہ سعد کی بھی ایک ذاتی زندگی ہوگی۔ اس سے متعلق لوگ اس کی زندگی میں نہ جانے اس کے لیے کتنے اہم ہوں گے۔ مجھے پہلے کبھی یہ خیال کیوں نہیں آیا؟ اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے بار بار اس کے ذہن میں یہ سوچ ابھر رہی تھی کہ میرے لیے سعد کی موجودگی ہی کافی ہوتی ہے۔ اس نے خود سے بھی یہ سوال کتنی ہی مرتبہ کیا تھا۔ مجھے ابھی یہاں آتے ہوئے راستے میں تمہارے بارے میں پتہ چلا، وہ لڑکی اس سے کہہ رہی تھی۔ تم بہت باہمت لڑکی ہو، مجھے تم پر رشک آ رہا ہے۔ یک بارگی سارا کا دل چاہا اس لڑکی کا ہاتھ جس میں اس نے سارا کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا بری طرح جھٹک دے اور کہے، مجھے تمہارے ان الفاظ سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمت اور بیماری کیا ہوتی ہے یہ میں نہیں جانتی۔ ایک بیکار وجود کے ساتھ زندگی صرف اس لیے گزارے جانا کہ اس سے فرار ناممکن ہے، ایک قابل رشک بات ہے، تو کیوں پھر ہر کوئی اس مشقت میں نہیں پڑ جاتا؟ لیکن اس نے اس لڑکی سے ایسی کوئی بات نہیں کی اور سعد کی طرف دیکھ کر زبردستی مسکرائی۔ میرے میسج نے شاید تمہیں ڈسٹرب کر دیا، میں معذرت خواہ ہوں، اس نے کہا۔ تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ وہ حیران ہو کر بولا۔ تم جانتی ہو کہ تمہارا میسج میرے لیے کتنا اہم ہوتا ہے۔ یہ تو میں ادھر قریب ہی تھا، اگر کہیں دور بھی ہوتا تو میسج ملنے پر جلد از جلد پہنچنے کی کوشش کرتا۔ ہی از کریزی، سارا نے سعد کی بات سن کر ماہ نور کی طرف دیکھ کر کہا۔ ہاں مجھے اندازہ ہو رہا ہے، وہ مسکرا کر بولی۔ پکوڑے اور پاپڑ کون کھائے گا؟ اسی دم سیمی آنٹی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئیں۔ ان کے ہاتھ میں بڑے سائز کی ٹرے تھی۔ ارے واہ سیمی آنٹی، آپ تو اپنے اندر خاصا بڑا انسانی دل رکھتی ہیں، سعد نے ہنس کر کہا۔ تمہیں کوئی غلط فہمی تھی کیا؟ سیمی آنٹی ٹرے سارا کے بیڈ پر رکھ کر میز پر سے چیزیں سمیٹ کر اسے خالی کرنے لگی۔ نہیں تو میں مذاق کر رہا تھا۔ سعد نے شرارت بھری نظروں سے باری باری سارا اور ماہ نور کی طرف دیکھا۔ سارا تم نے کھڑکی کھول رکھی تھی، دیکھو سارا رگ اور سیٹی پر رکھی کتابیں بھیگ گئیں۔ سیمی آنٹی ٹرے میز پر رکھ کر کھڑکی کی طرف بڑھیں۔ قریب تھا کہ وہ کھڑکی کے پٹ بند کر دیتی، سعد نے آگے بڑھ کر انہیں منع کر دیا۔ سیمی آنٹی وہاں سے ہٹ کر ماہ نور کے پاس جا بیٹھی۔ سعد سارا کی کرسی کو پشت پر دونوں ہاتھ جما کر کھڑا سامنے دیکھ رہا تھا۔ بولو کون سے پہاڑ پر چڑھنا ہے تمہیں؟ اس نے ذرا جھک کر سارا کے کان میں سرگوشی کی جو کھڑکی کے پار دیکھ رہی تھی۔ وہ جو مٹیالہ سا لگ رہا ہے، یا وہ والا جس کے پاؤں میں کھڑا چھوٹا سا پہاڑ گیان میں مصروف بدھا لگ رہا ہے؟ میری ہر خواہش وشفل تھنکنگ کا نتیجہ ہوتی ہے۔ سارا کا لہجہ سپاٹ ہو گیا۔ کبھی کبھار مجھ پر بچپنا اتنی شدت سے طاری ہو جاتا ہے کہ مجھے بات کرتے ہوئے یاد ہی نہیں رہتا کہ میں جو خواہش کر رہی ہوں وہ پوری ہونا ناممکن ہے۔ اس کی نظروں کے سامنے بجلی کے تاروں پر بیٹھا بھیگتا پرندہ اپنی جگہ سے اڑا اور بجلی کے کھمبے پر جا کر بیٹھ گیا۔
پرندوں کے پنجوں کے نیچے ایسے قدرتی پیڈز لگے ہوتے ہیں جو انہیں برقی جھٹکے سے بچا لیتے ہیں۔ اسے ایک اور سائنسی حقیقت یاد آئی۔ میں تمہیں کئی بار بتا چکا ہوں کہ دنیا میں کوئی بھی بات ناممکن صرف اس وقت تک ہوتی ہے جب تک ہم سوچتے ہیں کہ ناممکن ہے، سعد نے نیچی آواز میں کہا۔ اور پھر تم بھی میری بچکانہ حرکتیں دیکھ کر مجھے بچوں ہی کی طرح ٹریٹ کرتے ہو، طفل تسلیاں دیتے ہو، بچوں کی طرح بہلاتے ہو۔ سارا کا لہجہ بھیگنے لگا۔ ایک ناکارہ وجود پہاڑ پر چڑھنے کی خواہش کرے، اسے ناممکن اور ممکن کے فلسفے سنائے جانے کا یہی مطلب ہے کہ تم بچوں جیسی باتیں کیے جاؤ، ہم بچوں کی طرح تمہیں بہلاتے جائیں گے۔ تمہیں یقین نہیں آیا میری بات کا؟ وہ مسکرایا۔ چلو پھر لکھ کر رکھ لو، تمہیں اس پہاڑ کی چوٹی تک نہ پہنچایا تو میرا نام بدل کر کاٹ کا الو رکھ دینا، وہ چیلنج کرنے کے انداز میں کہہ رہا تھا۔ سارا نے گردن پیچھے تک لے جا کر اس کی طرف دیکھا، وہ اسے یقین دلانے کے سے انداز میں سر ہلا رہا تھا۔ اس نے کہا تھا ایک روز میں بیڈ سے اٹھ کر اس کھڑکی تک خود پہنچوں گی۔ اسے یاد آیا، مگر وہ پہاڑ، اس کی اونچائیاں، اس نے سامنے دیکھا۔ اس کے دل میں ایک امید نے کروٹ لی، مگر دوسرے ہی لمحے اس امید پر عقب میں بیٹھی اجنبی لڑکی کا خیال حاوی ہو گیا، جو سیمی آنٹی کے پکوڑوں اور پاپڑوں کی تعریفیں کر رہی تھی اور یوں محو گفتگو تھی جیسے ہمیشہ سے یہاں آتی رہی ہو۔ اس روز پہلی بار سارا خان کے دل میں کسی دوسرے انسان کا خیال نیزے کی طرح گڑ کر رہ گیا۔ کیسا لگا تمہیں یہاں آ کر؟ سعد نے واپسی پر ماہنور سے پوچھا۔ میں مبہوت ہوں ابھی تک، ماہنور نے ونڈ اسکرین کے پار دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے ایسا منظر زندگی میں پہلی بار حقیقت میں دیکھا ہے۔ فلموں میں شاید کبھی دیکھا ہو یا کتابوں میں پڑھا ہو، لیکن اس نے سر جھٹکا۔ یہ سچ مچ ناقابل یقین منظر تھا، لیکن اس منظر نے تو بہت اہم کام کیے۔ اس نے گردن موڑ کر سعد کی طرف دیکھا۔ وہ کیا؟ سعد نے گیئر بدلتے ہوئے کہا۔ ایک تو ایک انسانی المیہ کا حقیقی آنکھ سے براہ راست مشاہدہ، دوسرا، اس نے ذرا توقف کیا۔ دوسرا کیا؟ سعد نے اس کی طرف دیکھا۔ تم سے ایک نیا تعارف، ماہنور نے سامنے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں آج اس وقت سے سوچ رہی تھی کہ میرا دل ایک بالکل اجنبی شخص کے ساتھ کہیں جانے پر کیسے آمادہ ہوا جب میں تمہارے ساتھ باہر نکلی ہوں۔ سارا کے گھر سے واپسی کے لیے اٹھتے ہوئے مجھے اس سوال کا جواب مل گیا۔ مجھے تم سے حسد محسوس ہو رہا ہے، اس نے سعد کی طرف دیکھا۔ گو ابھی تک میں ٹھیک سے اندازہ نہیں کر پائی کہ تمہاری شخصیت کے کل کتنے رخ ہیں، کتنے میرے سامنے آ چکے ہیں اور کتنے آنے باقی ہیں، مگر جتنے میں دیکھ اور جان پائی ہوں، مجھے یہ اعتراف کرنے میں کوئی عار نہیں کہ تم قابل رشک انسان ہو۔ اس نے آہستہ آہستہ بولتے ہوئے اپنی بات مکمل کی۔ اس کی بات ختم ہونے کے بعد کچھ دیر تک گاڑی میں خاموشی چھائی رہی۔ میرا ایک مشورہ مانو گی؟ سعد کی آواز خاموش فضا میں ابھری۔ اتنی جلدی نتائج اخذ کرنے سے گریز کیا کرو۔ ایک، دو یا پھر تین ملاقاتوں میں ہی ہم کسی کے بارے میں حتمی رائے دینے کے قابل نہیں ہو جاتے۔ ایسا کرنے سے اکثر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کی شخصیت کا کوئی نیا روپ سامنے آنے پر بری طرح مایوس بھی ہو جائیں اور اپنی رائے پر شرمندہ بھی۔ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ میں انسٹنکٹ کے زیر اثر سوچتی اور فیصلے کرتی ہوں، اور مجھے اپنے انسٹنکٹ پر خاصا بھروسہ ہے، ماہنور نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے جواب دیا۔ ہاں ہو سکتا ہے، وہ ایک دم زور سے ہنس کر بولا۔ شاید اس لیے کہ تمہاری نیت میں کوئی فتور نہیں ہے۔ نیک نیتی بھی شاید اسی وقت تک ساتھ رہتی ہے جب تک زندگی میں بالکل عام سی توقعات اور خواہشات ہوں۔ جب توقع اور خواہش کا دائرہ وسیع ہونے لگتا ہے، ان کے حصول کے لیے بدنیتی دل میں ابھرنے لگتی ہے، اس وقت انسٹنکٹس بھی افیکٹو نہیں رہتے، ماہنور نے سادگی سے کہا۔ زندگی سے میری توقعات اور خواہشات ابھی محدود ہیں، اس لیے میری نیت میں فتور نہیں ہے۔ تم تو خاصی سیانی باتیں کر لیتی ہو، سعد نے متاثر ہوتے ہوئے کہا۔ تمہارا کیا خیال تھا؟ ماہنور نے پوچھا۔ میرے خیال کی نہ پوچھو، وہ مسکرا کر بولا۔ تمہارے نام کے ساتھ میرے ذہن میں بندر کا تماشا دیکھنے کی ضد کرنے والی، میلے میں سائیں سے سوال کرنے والی اور فوک فیسٹیول پر دیوانوں کی طرح بھرے مجمع میں سوال کرتی لڑکی کا خیال آتا ہے، گویا ایک انسین لڑکی کا تصور، ماہنور مایوس ہو کر بولی۔ نہیں خیر، ایسا بھی نہیں ہے، سعد نے سر ہلایا۔ تمہارے نام کے ساتھ جتنے بھی خیال میرے ذہن میں آتے ہیں، مجھے سارے ہی اچھے لگتے ہیں، جبھی تو میں نے تم سے کہا تھا کہ ہماری دوستی ہو سکتی ہے۔ ماہنور ذرا مطمئن ہوئی۔ سارا کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کیسی لگی وہ تمہیں؟ پھر سعد نے گفتگو کا موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ وہ مجھے ویسی ہی لگی جیسے ریہیبلیٹیشن کے پیریڈ کے دوران ایک انسان ہو سکتا ہے۔ وہ زندگی سے بے حد خوفزدہ ہے اور زندگی کو کھو دینے سے بھی، ماہنور نے سارا سے متعلق اپنا اندازہ بتایا۔ اب تو اس میں بہت تبدیلی آ گئی ہے، شروع میں وہ بالکل مایوس، وحشت زدہ اور بے اعتباری کی حدوں کو چھوتی ہوئی انسان نظر آتی تھی۔ وہ زندگی سے خوف زدہ تھی، محتاجی اور لاچاری کی زندگی کا چند روزہ تجربہ اس کی رگ رگ میں جذب ہو چکا تھا۔
میں نے اس کی زندگی کے وہ تاریک ترین دن اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں اور اب اس کو دیکھتا ہوں تو وہ پہلے سے بہت بہتر نظر آتی ہے۔ میرے لیکچرز اس کے دل میں زندگی کی امنگ ابھارتے ہیں، مگر پھر منفی سوچیں اس امنگ پر حاوی ہو جاتی ہیں۔ وہ پھر مایوس اور پریشان ہو جاتی ہے۔ یہ نیچرل سی بات ہے، اس پر ایسی کیفیت کا اترنا لازم ہے، ماہنور نے کہا۔ اگر تمہارے پاس وقت ہو اور تمہارا دل مانے تو کبھی اس کے پاس دوبارہ ضرور جانا، سعد نے کہا۔ ضرور جاؤں گی، لیکن مجھے لگتا ہے اسے میں اچھی نہیں لگی۔ ہو سکتا ہے، سعد نے ماہنور کی بات رد نہیں کی، لیکن پھر بھی کوشش ضرور کرنا۔ اسے میرا اس کے گھر جانا ہی شاید اچھا نہیں لگا، ماہنور نے کہا۔ بعض لوگوں کو پہلی نظر آنے والے چہرے، جگہیں اور چیزیں بھلی نہیں لگتی، لیکن کچھ عرصے بعد وہ ان کے عادی ہو جاتے ہیں اور نامانوس نہیں لگتے، سعد نے کہا۔ میں سرکس دیکھنے کے شوق میں ایک ہی بار سرکس کیا تھا۔ اسی روز سارا خان بار پر جمپ کرتے ہوئے بلندی سے نیچے گری تھی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اس کی ہڈیاں ٹوٹتے اور خون بکھرتے دیکھا تھا۔ سرکس کا شوقین مجمع ساکت تھا، خواتین اور بچے چیخیں مار مار کر رو رہے تھے۔ سرکس انتظامیہ نے پنڈال کی بتیاں بجھا دی اور سیکنڈوں میں اس ٹوٹے پھوٹے وجود کو اٹھا کر لے گئے۔ بتیاں دوبارہ روشن ہوئیں اور رنگ میں ایک مسخرہ آ کر اپنے کرتب دکھانے لگا۔ سرکس کی دنیا جیسے روبوٹس کی دنیا تھی، بغیر جذبات و احساسات کے روبوٹس۔ ان کی نظروں کے سامنے ان کی ایک ساتھی پل کے پل میں زندہ لاش میں تبدیل ہو گئی اور ان مسخروں، کرتب بازوں، جادوگروں اور نٹوں کو اپنے فن کا مظاہرہ کرنے کی پڑی تھی۔ یہ منظر میرے اور میرے جیسے کئی لوگوں کے لیے ناقابل قبول تھا۔ میں اسی پل وہاں سے اٹھ آیا اور اس کے بعد میری کئی راتیں بنا سوئے گزر گئیں۔ میرا دل بے چین تھا اور ذہن بے سکون۔ پھر میں نے اس لڑکی کی خیریت دریافت کرنے کی ٹھانی جو مجھ جیسے تماشائیوں کو محظوظ کرتے ہوئے اس حادثے کا شکار ہو گئی۔ سرکس میرے شہر میں اپنی مدت پوری کر کے روانہ ہو چکا تھا۔ میں اس کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں پہنچا جہاں اس کا اگلا پڑاؤ تھا۔ زخمی سارا خان تک میری رسائی 15 دن کے بعد ممکن ہوئی۔ رشوت، تعلقات، اختیارات، مجھے جو بھی اس سلسلے میں استعمال کرنا پڑا میں نے کیا، اور جو میں نے دیکھا وہ اتنی کڑوی حقیقت تھی کہ میرے لیے اسے برداشت کرنا ناممکن ہو گیا۔ ابتدائی مختصر علاج کے بعد سارا خان، جس نے غالباً برسوں سرکس کے لیے آمدنی کا بڑا حصہ کمایا، ٹوٹی پھوٹی ہڈیوں اور زخم جسم کے ساتھ سرکس والوں کی چھول داریوں میں سے ایک میں پڑی یوں موت کی منتظر تھی کہ اس کے زخموں سے مواد رس رہا تھا اور جسم پر مکھیاں بن بھناتی تھیں۔ اوہ! ماہنور نے دکھ اور خوف کی شدت سے آنکھیں میچ لیں۔ میں کس طرح اسے اس بے بسی کے عالم سے نکال کر لایا، یہ ایک الگ داستان ہے۔ میرے پاس پیسہ تھا اور اختیارات بھی۔ مجھے اسے وہاں سے نکالنے میں زیادہ وقت نہیں لگا۔ یہاں اس کا علاج کئی مہینوں تک چلتا رہا۔ اس کا جسم شکست و ریخت کا شکار تھا۔ اسے دوبارہ تعمیر کیا گیا، جگہ جگہ سے پھٹی جلد کی کرافٹنگ کی گئی، اس کی شریانوں کو مرمت کیا گیا۔ یہ سارا عمل میرے لیے بھی ایک انوکھا تجربہ تھا۔ میں ایک بالکل عام سا انسان تھا، مگر ان دنوں مجھے لگتا تھا یہ میری ڈیوٹی ہے کہ میں اس کا علاج کرواؤں۔ مہینوں کے علاج کے بعد اس کے وجود کی وہ شکل بنی جو آج تم نے دیکھی۔ پھر اسے اس فلیٹ میں شفٹ کیا گیا۔ سیمی آنٹی نے اس سارے عمل میں میرا بہت ساتھ دیا۔ وہ سارا کے ساتھ اس کے بچپن سے رہی تھیں، لیکن ہوش کی دنیا میں واپس آتے ہی سارا نے میری اور سیمی آنٹی کی موجودگی پر رد عمل اور ناگواری کا اظہار کیا۔ ہم اس کے لیے ناقابل قبول تھے۔ نہ جانے ایسا کیوں تھا، ہمیں سامنے پاتے ہی وہ چیخنا چلانا شروع کر دیتی تھی، لیکن نہ میں نے ہمت ہاری نہ سیمی آنٹی نے۔ اور دیکھ لو، آج ہم دونوں ہی اس کی زندگی میں موجود دو اہم اشخاص ہیں۔ سعد نے ماہنور کی طرف دیکھا۔ بہت صبر اور ہمت چاہیے، ماہنور نے جھرجھری لیتے ہوئے کہا۔ سارا کا آج میرا اور سیمی آنٹی کی اچیومنٹ ہے، اور اچیومنٹس ایسے ہی ممکن نہیں ہو جایا کرتی، ان کے لیے صبر اور ہمت درکار ہوتی ہے۔ تم ٹھیک کہتے ہو، ماہنور نے مختصر جواب دیا۔ ہم تمہارے ماموں کے گھر پہنچ چکے ہیں، سعد نے گاڑی روکتے ہوئے کہا۔ مجھ پر اعتماد کرنے کا بہت شکریہ ماہنور۔ اس نے ماہنور کی طرف دیکھا۔ خود کو مجھ سے متعارف کروانے کا بہت شکریہ سعد، ماہنور نے اس کے لہجے میں جواب دیا۔ میں اتنا بڑا بہروپیہ ہوں، وہ ہنسا۔ سوچ لو کہیں میں کوئی کرمنل نہ نکل آؤں۔ اوہ، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں، ماہنور نے مصنوعی حیرت کا مظاہرہ کیا۔ اب میں اچھی طرح سوچنے کے بعد ہی تم سے رابطہ کروں گی، ماہنور نے دروازہ کھول کر گاڑی سے باہر نکلنے سے پہلے جواب دیا۔ سعد زیر لب مسکرایا اور ماہنور کو آہستہ قدموں سے چلتے گھر کے گیٹ کی طرف جاتا دیکھتا رہا۔ گیٹ کے قریب پہنچ کر ماہنور نے مڑ کر ہاتھ ہلایا اور گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ انہوں نے اپنے سامنے میز پر رکھے اعلیٰ برانڈز پرنٹڈ شاپنگ بیگز پر نظر ڈالی، جس میں ڈیزائنر کپڑے اور جوتے بھرے تھے۔ شاپنگ میں عرصہ کے بعد انہوں نے اتنا وقت لگایا تھا۔ ایک ایک چیز کی کوالٹی اور ڈیزائن کا ہر زاویے سے جائزہ لینے کے بعد خریدتے وقت قیمت کی قطعی پرواہ نہیں کی تھی۔ ان شاپنگ بیگز پر نظر ڈالتے ہوئے وہ اس کے تصور میں کھو گئے تھے جس کے لیے انہوں نے اپنے گزشتہ دن کا ایک قیمتی حصہ فیشن ہاؤسز کے لیڈنگ سٹورز میں گزار دیا تھا۔
کیا وہ یہ سب چیزیں کبھی پہنے گا؟ انہوں نے خود سے سوال کیا۔ کیا اسے یہ سب پسند آئیں گی؟ دوسرا سوال ذہن میں آیا۔ پھر ان کے ذہن کے پردہ پر ایک پرانا منظر ابھرا، بارش کے بعد پانی میں بھیگے جاگنگ ٹریک کا منظر۔ وہ اس وقت 8 یا 9 سال کا تھا اور اس کے ساتھ جاگنگ پر جایا کرتا تھا۔ اس روز جاگنگ ٹریک پر بھاگتے بھاگتے وہ بارش کے پانی میں کیچڑ والے حصے پر اتر گیا تھا۔ چھپ 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 اس کے قیمتی جاگرز کیچڑ میں چھینٹے اڑانے لگے، جو اڑ کر اس کے مہنگے ترین جاگنگ سوٹ پر گر پڑ رہے تھے۔ ڈونٹ بی انسین، انہوں نے بلند آواز میں کہا تھا، مگر وہ کیچڑ میں چھینٹے اڑاتا، کیچڑ میں لت پت ہوتا آگے بھاگتا ہی گیا تھا، اور اس جگہ جہاں جاگنگ ٹریک ختم ہوتا تھا پہنچ کر انہوں نے دیکھا وہ سرتاپا کیچڑ میں لت پت تھا، جیسے اس میں قلابازیاں لگا کر آیا ہو۔ یہ تم نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے سانس پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ تم نے اپنے کپڑوں اور جوتوں کا حشر کر دیا۔ شہر کی بہترین لانڈری بھی شاید ان کو صاف نہ کر سکے، اتنے برے داغ پڑ گئے ہیں ان پر۔ انہوں نے افسوس سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور نوٹ کیا کہ اس نے ان کی ڈانٹ کا کوئی خاص اثر نہیں لیا تھا اور نہ ہی کوئی پرواہ کی تھی۔ تم ان کیچڑ بھرے کپڑوں کو برداشت کیسے کر رہے ہو؟ ایسے، اس نے گھاس پر لوٹ لگائی جہاں کیچڑ جمع تھی۔ اور ڈیڈی، داغ تو اچھے ہوتے ہیں۔ تم کبھی نہیں سدھر سکتے۔ تمہیں کیچڑ سے اور گند سے پیار ہے غالباً، اور یہ محبت تمہیں وراثت میں ملی ہے، تمہاری میٹرنل جینز کا حصہ ہے۔ وہ بے قابو ہو کر چلائے تھے۔ جواب میں وہ شرارت بھری نظروں سے ان کی طرف دیکھ کر مسکراتا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے انہیں یوں تنگ کرنے میں اسے مزہ آ رہا ہو، اور ایسا تو ہمیشہ ہی محسوس ہوتا رہا۔ انہوں نے حال میں واپس آتے ہوئے سوچا، تم نے ہر وہ کام کیا جو میرے مزاج کے خلاف ہو، صرف اور صرف مجھے چڑھانے کے لیے، اور ہمیشہ کرتے رہے۔ انہوں نے تصور میں بسی ایک صورت کو مخاطب کیا اور مسکرا دیے۔ اور اب یہ، انہوں نے دوبارہ ان شاپنگ بیگز پر نظر ڈالی جن پر اعلیٰ اور مشہور برانڈز کے نام پرنٹ تھے۔ نہ جانے ان کے ساتھ تم کیا سلوک کرو، انہیں استعمال کرو بھی یا نہیں، مگر سچ ہے آج تمہارے لیے یہ شاپنگ کرتے ہوئے مجھے بہت مزہ آیا۔ آگے تمہاری مرضی، تم ان مہنگی ترین چیزوں کو کیچڑ میں رول دو یا تن پر زیب کر لو۔ وہ مسکرائے اور ان کے دل میں عجیب سا سکون اتر آیا۔ اسی دم ہیلسنکی کے رہائشی علاقے کیمپی میں گھر گھر اخبار تقسیم کرتی نادیہ بلال کا یہ سوچ کر دل بیٹھنے لگا تھا کہ اس روز وہ اپنی پہلی کلاس سے لیٹ ہو رہی تھی۔ سائیکل کے پیڈل پوری طاقت اور تیز رفتاری سے گھمانے کے باوجود وقت بھاگ رہا تھا اور ابھی چند اخبار تقسیم کرنے باقی تھے۔ خوشنما اسٹینڈ کے ساتھ پرندوں کے لیے دانہ ڈالنے کے 2 ڈبے ترازو کے پاٹوں کی طرح لٹکے ہوئے تھے۔ اسٹینڈ کے عین اوپر ایک چھوٹا سا لکڑی کا گھر بنا تھا جس کے کھلے دروازے سے کسی پرندے کے وہاں لا کر رکھے گھاس پھوس اور تنکوں کے سرے باہر لٹک رہے تھے۔ فاطمہ نے ہاتھ میں پکڑے کٹورے میں سے باجرے کے دانے دونوں ڈبوں میں منتقل کیے اور ووڈ ہاؤس کا کھلا دروازہ بند کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کی کنڈی خراب ہے جی، لان کے ساتھ بنی روش پر جھاڑو لگاتی سوسن نے ہاتھ روک کر انہیں اطلاع دی۔ رشید کو بتانا تھا، وہ ٹھیک کر لیتا۔ وہ اسٹینڈ کے پاس رکھے لکڑی کے سبز بینچ پر بیٹھتے ہوئے بولیں۔ رشید اپنا کام کون سا پورا کرتا ہے؟ بس کھرپی ہاتھ میں لیے کیاریوں کے پاس بیٹھا اونگتا رہتا ہے۔ سوسن جھاڑو ہاتھ میں پکڑے پکڑے ان کے قریب آ گئی۔ اس کے تو پانی دینے کے دونوں فوارے خراب ہیں، ایک کا پیندا ٹپکتا ہے اور دوسرے کا فوارہ آگے سے اتر گیا ہے، اس نے وہ بھی ٹھیک نہیں کرایا۔ لکڑی کے کام پر تو ہاتھ کانوں کو لگائے گا۔ اس نے جھاڑو کا پچھلا حصہ مالٹے کے پیڑ کے تنے پر مار کر تن کے برابر کرتے ہوئے کہا، تمہیں بھی دوسروں کے کام میں نقص نکالنے کے سوا کوئی کام نہیں؟ خدیجہ نے کہا، یہ جو کیاریوں کے ساتھ ساتھ خشک پتے بکھرے ہیں ان کو کس نے صاف کرنا ہے؟ یہ مالی کا کام ہے جی، جمع دارنی کا نہیں، سوسن نے بے نیازی سے کہا اور ان کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ ساتھ والی بی بی ہے نا، اس کی نظر بڑی کڑی ہے، وہ ہر ایک سے اس کے حصے کا کام لیتی ہے، مالی سے مالی کا، جمع دار سے جمع دار کا، خانسامہ سے خانسامہ کا، اور ڈرائیور سے ڈرائیور کا۔ آپ سارے کام اکیلے رشید سے لینے کی کوشش کرتی ہیں، جبھی ایک بھی پورا نہیں ہوتا۔ ہمارا کام ہوتا ہی کتنا ہے؟ فاطمہ نے سوسن کی بات پر دل میں اٹھتے غصے کے طوفان کو بمشکل روکتے ہوئے کہا، خانسامہ کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، ہم کھانا خود بناتے ہیں۔ رشید برتن دھو دیتا ہے، ڈرائیونگ بھی خدیجہ خود کرتی ہیں، کبھی کبھار وہ نہ جا سکیں تو رشید کو گاڑی ڈرائیو کرنی پڑتی ہے۔ پھر مالی گیری کون سا مشکل کام ہے؟ جس کا کام اسی کو ساجے فاطمہ بی بی، مالی مالی ہوتا ہے، اس کا ہاتھ لگے تو ہی پودوں پیڑوں اور گھاس میں جان پڑتی ہے۔ میں اور آپ تو بس ذرا سی کھرپی لے کر صفائی ہی کر سکتے ہیں۔ سوسن نے انہیں جتایا اور بینچ پر رکھا کٹورا اٹھا کر اندر کو چل دی۔ اوفو سوسن، کتنی بار کہا ہے کھانے پینے کے برتنوں کو جھاڑو والے ہاتھ مت لگایا کرو، وہ جھنجھلا کر بولی۔ دھل ہی جاتے ہیں بی بی، سوسن بے نیازی سے بولی۔ آپ ہی اتنا پرہیز کرتی ہیں، ورنہ سرخ ٹائلوں والی کوٹھی والوں کے تو برتن بھی میں ہی دھوتی ہوں۔ وہ لچکتی مٹکتی پھر چل دی۔
زمانے نے کیسے کروٹ بدلی ہے۔ سوزن کو اندر جاتے دیکھتے ہوئے فاطمہ نے سوچا، ہم جیسے لوگ تو اب شاید ہی کوئی رہ گئے ہوں۔ سوزن سے برتن صاف کروائے جاتے ہیں۔ انہوں نے تعصب سے سر ہلایا۔ انہیں برسوں پرانا ایک منظر یاد آ گیا جب وہ اور خدیجہ چھوٹی بچیاں تھیں اور ان کے والدین کا گھر محلے کا سب سے بڑا اور اونچا گھر سمجھا جاتا تھا۔ انہیں اچھی طرح یاد تھا کہ مہترانی سارے گھر کا کام کر لینے کے بعد فارغ ہوتی تو باورچی خانے میں کام کرنے والی خالہ زیبن مہترانی کے لیے رکھی پیتل کی چھوٹی گڑوی میں ٹھنڈا یک پانی بھر کر لاتی اور اونچائی سے پانی کی دھار نیچے گراتی۔ مہترانی نیچے بیٹھ کر ہاتھوں کی اوک میں پانی روک کر گھونٹ گھونٹ پیے جاتی۔ اسے استعمال کے برتنوں، حماموں کی ٹوٹیوں کو ہاتھ لگانے کی ہرگز اجازت نہ ہوتی تھی۔ کلمہ گو مسلمان کا غیر مسلموں سے یہ پرہیز صرف کلمہ کی بنیاد پر ہوتا تھا، رنگ، نسل یا امیری غریبی کی بنیاد پر نہیں۔ مگر اب زمانے نے کروٹ بدل لی تھی۔ معاشرے کا مہذب، با اخلاق، عقل و شعور اور روایات کا علم بردار طبقہ پس منظر میں چلا گیا۔ اب معاشرے میں طبقاتی تقسیم صرف روپے پیسے کی بنیاد پر ہو رہی تھی۔ ایسے لوگ اور ایسے خاندان نمایاں اور نامور تھے جن کی تاریخ گزشتہ چند سالوں میں ہی شروع ہوئی تھی۔ اسی لیے تو زندگی گزارنے کے اصول بھی بدل گئے تھے۔ نہ جانے کتنی سوسن کس کس گھر کے برتن دھو رہی ہوں گی، انہوں نے سوچا، اور ہم جیسے جو ان چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں عجوبے کہلائے جا رہے ہیں۔ وہ بار بار تعصب کے مارے سر جھٹک رہی تھیں۔ کیسی ہیں فاطمہ آپا؟ سنت کی باڑ اور سرکنڈوں کی جعفری سے پار کھڑی فائزہ نے گھر کے ڈرائیو وے پر چلتے چلتے رک کر لان میں بینچ پر بیٹھی فاطمہ کو دیکھا اور رک کر پوچھا۔ ہاں، فاطمہ اپنے خیالات سے باہر نکلی اور سر ہلایا۔ اچھی ہوں، تم کیسی ہو؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ خدیجہ آپا کیسی ہیں؟ فائزہ چلتے چلتے باڑ کے بالکل قریب آ گئیں۔ وہ بھی اچھی ہیں۔ ماہنور کب واپس آ رہی ہے؟ انہوں نے سر اٹھا کر پوچھا۔ بہت دن ہو گئے اسے گئے ہوئے۔ ہاں، کافی دن ہو گئے، لیکن ابھی مزید رکنے کا کہہ رہی ہے۔ ان لوگوں کی سپرنگ بریک ختم ہونے میں ابھی کچھ دن باقی ہیں، کہہ رہی تھی وہ وہیں گزارے گی۔ میں نے سوچا چلو کوئی بات نہیں، اتنا ٹف شیڈول ہوتا ہے، اس میں کبھی کبھی تو اتنا لمبا بریک ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، گزار لے، وہاں خوب انجوائے کر رہی ہے، فائزہ نے کہا۔ ہاں یہ تو ہے، فاطمہ نے سر ہلایا۔ کبھی کہیں گئی نہیں نا، اس لیے عجیب سا لگ رہا ہے، اس سے اتنے دن ملاقات نہ ہونا۔ وہ مسکرائیں۔ مجھے بھی لگ رہا ہے، فائزہ نے کہا۔ ہمارے گھر میں تو شور شرابہ اور رونق اسی کے دم سے ہے، یہ مجھے اس کے جانے پر معلوم ہوا، اور ہمارے گھر کی بھی واحد باقاعدہ وزٹر وہی ہے، اس کے جانے پر ہمیں یہ معلوم ہوا، فاطمہ نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اچھا بھائی، ظہر کا وقت ہوا چاہتا ہے، پھر ملیں گے کسی وقت، انہوں نے فائزہ کی طرف دیکھتے ہوئے ہاتھ ہلایا۔ ہاں جی ضرور، وہ مسکرائیں اور اندر چل دیں۔ سچ کہتی ہے سوسن بھی، یہ رشید کمبخت بھی دن بہ دن نکما ہی ہوا جا رہا ہے۔ آہستہ قدموں سے چلتے ہوئے فاطمہ نے لان کی گھاس پر جا بجا بکھرے پتوں کو دیکھتے ہوئے سوچا، کہتی ہوں خدیجہ سے کسی باقاعدہ مالی کا انتظام کرے، یہ تو بنی بنائی رونق اجاڑ دے گا۔ انہی سوچوں میں گم وہ رہائشی عمارت میں داخل ہو گئیں۔ ٹی وی لاؤنج سے خدیجہ اور سوسن کی گفتگو کی آوازیں آ رہی تھیں۔ لو، اب یہ یہاں بیٹھی گپیں لگا رہی ہے، کام کب ختم کرے گی آخر؟ انہیں طیش آیا مگر وہ کچھ کہے بغیر اپنے کمرے کی طرف چل دیں۔